ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جامعہ دارالعلوم زکریا ترنول اسلام آباد کے جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لیے یہاں تشریف لائے ہوئے حضرات علماء کرام اور انتہائی قدردان حاجی صاحبان اور مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ پورے ادیان میں ہم نے دین اسلام کو قبول کیا اور انبیاء کرام کے سلسلے میں ہماری قسمت میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سب سے بڑھ کر ہم توحید کے قائل ہوئے. ہمارا عقیدہ توحید کا ہے. آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اسلامی سال کا شروع دن ہے. کل رؤیت ہلال کی طرف سے اعلان ہوا رات کو کہ چاند دیکھا گیا ہے اور 1446 ہجری سال کا اختتام ہوا. آج جمعے کے دن سے جو کہ جون 2025 کا 27واں تاریخ ہے. آج کے دن سے نئے سال 1447واں سال شروع ہو رہا ہے، اسلامی سال. تو اسی مناسبت سے ایک دو گزارشات آپ حضرات کے سامنے عرض کرتے ہیں. ایک یہ کہ ہم جب تاریخ بتاتے ہیں یا لکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ سے ہم تاریخ لکھتے ہیں. 2025 ہے، 2024 ہے، 2023 ہے. یہ کیلنڈر اور یہ تاریخ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ و تسلیمات کی تاریخی پیدائش سے ہے.
اور اسی کے ساتھ ساتھ بحیثیت مسلمان امت مسلمہ کے لیے ہمارے اکابرین خصوصاً خلفائے راشدین اور انہی میں خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ کے لیے جو کیلنڈر وضع کیا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تاریخ سے ان کی ابتدا کی۔ کیلنڈر جب بنتے ہیں یا تاریخ جب لکھی جاتی ہے تو ایک بہت بڑے واقعے کے حوالے سے لکھی جاتی ہے۔ دین اسلام کے شروع سے لے کر آج تک جو سب سے بڑا واقعہ پیش آیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ہے کہ اپنوں اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اپنے مولد اور جائے پیدائش مکۃ المکرمہ، جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے مبارک شہر فرمایا ہے، اور اس لیے بھی مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت بھی اسی شہر میں ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تنگ کیا اور ان کے اوپر مظالم ڈائے۔ بالآخر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، تشریف لے جائیں۔ تو یہی واقعہ اسلام میں رونما ہونے والے واقعات میں سب سے اہم واقعہ ہے، لہذا اسلامی کیلنڈر یا ہجری تاریخ اسی مناسبت سے لکھی جاتی ہے۔ آپ حضرت مختصراً یوں سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہجرت فرمائی ہے، ہجرت کا ابھی 1447واں سال شروع ہے آج کے دن سے، 1447واں سال۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمان کو سرے سے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہجری کیلنڈر کیا ہے اور ہجری تاریخ کیا ہے، اور نہ وہ لکھتے ہیں ہجری تاریخ، بلکہ یہاں پہ مغربی تہذیب کے دلدادہ بن چکے ہیں ہم۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب تک ہم مغربی تہذیب سے مکمل چھٹکارا حاصل نہیں کرتے تب تک ہم ذلیل اور خوار ہوتے رہیں گے، جیسے کہ آج کل کے حالات۔ لہذا اس حوالے سے آج اگر ہم اس بات کے اوپر نظر ثانی کر لیں کہ ہم عیسوی تاریخ، بے شک ہم عیسوی تاریخ بھی لکھیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ کا ایک حصہ ہے، لیکن ساتھ میں ہجری تاریخ بھی لکھنا شروع کر دیں۔ مدارس دینیہ میں باقاعدہ ہجری تاریخ لکھی جاتی ہے۔ لہذا مغرب کے اس بدبودار تہذیب سے ہم کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ میں ہزارہ ڈویژن کا ایک بقیت السلف عالم دین کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ مولانا غلام نبی شاہ صاحب
نور اللہ مرقدہ، ان کی تیمارداری کے لیے، مزاج پرسی کے لیے چند سال پہلے میں خود حاضر ہوا تھا۔ تو میں نے حضرت سے گزارش کی، عرض کی کہ حضرت مجھے وصیت لکھ کر کے دے دے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت نے اپنے نحیف ہاتھوں سے اور اپنے قلم سے لکھ کے مجھے دیا، اور آج تک ایک تعویذ کی طرح میں نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ جب حضرت نوح کا طوفان آیا، حالانکہ وہ پانی کا طوفان تھا، تو نجات کے لیے صرف کشتی نوح نجات دہندہ تھی۔ اگر کوئی بندہ اس میں سوار نہیں ہو جاتے، اگرچہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہ ہو، تو وہ غرق ہو جاتا، اور خانہ کعبہ بھی اسی طوفان کا نظر ہوا ہے اسی وقت۔ کنعان اور وغیرہ یہ سب ہمارے اسلامی تعلیمات اور تاریخ کا حصہ بھی ہے۔ تو حضرت نے قیاس کر کے فرمایا اسی وصیت میں کہ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں نجات کے لیے کشتی نوح واحد ذریعہ تھی، اسی طرح آج کل کے اس طوفانی مغرب کے اور اس بدبودار تہذیب سے نجات کے لیے ہمیں صرف ایک ذریعہ ہے نجات کا، اور وہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کشتی میں پناہ لے تو پھر ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ لیکن ہم اگر ادھر اور ادھر ہو جائے تو جیسے کہ اس طوفان میں کوئی نہیں بچا ہے، اس طوفان میں کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ لہٰذا اسی حوالے پہ میں اتفاق کرتا ہوں، مولانا غلام نبی شاہ صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، تقریباً وفات سے 1 سال پہلے انہوں نے یہ وصیت مجھے لکھ کے دیا تھا، اور میں نے عرض کیا کہ میں نے تعویذ کی طرح محفوظ کیا ہے، اور ہر دم ہر قدم کے اوپر کم از کم مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی میں کس سنت پہ میں عمل کر رہا ہوں اور کس سنت کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا ہجرت کے 1447واں سال کے شروع کے دن کے حوالے سے ہم آج یہ عزم کر رہے کہ میں طوفانی مغرب سے بچنا چاہتا ہوں، اور بچنے کا واحد ذریعہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حوالے سے ہم تیار ہیں انشاءاللہ، کم از کم ارادہ تو کر لیں۔ ارادہ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں، اور پھر نقد بھی انشاءاللہ ہم تیار ہو جائیں گے کہ جو بھی کام ہم نے کرنا ہے سنت رسول کے مطابق کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے نام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے دن، پھر ہفتے، پھر مہینے، پھر سال کا ایک حساب بنایا ہے۔ ان میں مہینے جو ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینے 12 مہینے ہوتے ہیں سال میں، اور پھر ان 12 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے وہ 4 مہینے ہیں۔ منہا 4 اشہر، 4 مہینے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم الحرام ہے، اور رجب کا مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں کے تقدس کا خیال رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور ان 4 مہینوں کو محرم کے مہینے اس لیے کہا جاتا ہے
کہ ان مہینوں میں جو ہے تقدس ہے، فضیلت ہے، ہر عمل اور ہر عبادت کا بنسبت دیگر مہینوں کی. لہذا اور ان 4 مہینوں میں پھر محرم الحرام کا جو مہینہ ہے آج جو شروع ہوا ہے، اسلامی کیلنڈر اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اگر ہمیں یاد ہے، ورنہ میرے خیال سے ہم ابھی بھول چکے ہیں، ہمیں اگر یاد ہے تو جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ ہر کسی کو یاد ہے. لیکن اسلامی مہینوں کے نام ہم میں کسی کو یاد ہے تو کسی کو یاد نہیں ہے. محرم، محرم الحرام، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان اور شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ. حج والا مہینہ آخری مہینہ ہے. اس کے بعد جو محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے وہ فضیلت والا مہینہ ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 1447واں سال کا آج شروع ہوا ہے پہلا مہینہ. اس مہینے کی فضیلت دیگر مہینوں سے بھی زیادہ ہے. اس مہینے میں کئی ایسے مشہور واقعات ہوئے ہیں اور ان تمام واقعات سے ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے. اس حوالے سے میں بعد میں عرض کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے مقابلے میں وہ شمشیر بے نیام بنے، نمرود چونکہ بت پرست تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کو چھوڑ دیا اور ایک واحد لا شریک ذات کے اوپر ایمان کا لوگوں کو ترغیب دینا شروع کیا. تو آتش نمرود میں حضرت ابراہیم کو اسی مہینے میں ڈالا گیا اور وہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ حکم بھی اسی مہینے میں آیا. نمرود کے آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا کر دیا. لہذا یہ واقعہ اسی مہینے میں رونما ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات فرعون سے بھی اسی مہینے میں نجات ملی اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات اسی مہینے میں ملی. تو کم از کم یہ 3 واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن ما بالاشتراک جو ہے ان تینوں واقعات کا وہ توحید ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی توحید کے داعی تھے اور توحید کے دعوت کے بنیاد پر نمرود کے ساتھ دشمنی بنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی اور فرعون نے دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی رد کیا اس دعوے اور توحید کا نعرہ بلند کیا. اسی طرح جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی تو آیت کریمہ کا ورد شروع کیا مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا توحید کے برکت سے آگ کو ٹھنڈا کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات اسی وجہ سے ملی کہ وہ لوگ حزب اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور فرعون علیہ اللعنہ. ہمارے ایک استاد محترم تھے کراچی میں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ فرعون اینڈ کمپنی کو جو ہے وہ غرق اسی لیے کیا گیا
کہ وہ باری تعالیٰ کے مقابلے میں انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے لگے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو یوں سمجھو کہ وہ ایک جیل میں گئے، اور جیل بھی دنیاوی جیل کی طرح نہیں تھا۔ یہاں پہ جو جیل ہوتے ہیں سرکار کے رٹ میں، اس میں زیادہ سے زیادہ ایک دیوار ہوتا ہے، اس کے پیچھے جیلر کا کمرہ ہوتا ہے، پھر قیدی حضرات ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام ایک تو مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں تھے، اور پھر پانی میں جو ہے جب وہ مچھلی نیچے چلے گئے تو پانی کا وہاں پہ جو ہے روشنی نہیں ہے، وہاں پہ اندھیرا ہے، اور پھر رات کے اندھیرے میں، تو یہ ایسا جیل تھا کہ دنیا میں اس کا مثال نہیں ملتا تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں پہ آیت کریمہ کا ورد شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی آیت کریمہ کے ورد کے برکت سے انہیں نجات ملی۔ لہٰذا میں طلباء سے بطور خاص گزارش کروں گا کہ ہمارے مفسرین حضرات اور بقیت و سلف اور ہمارے مرشدین حضرات فرماتے ہیں اور فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں جس ماحول میں آدمی پھنس جائے اور ان کو راست نہ آئے وہ ماحول، تو اس ماحول سے نجات کا واحد ذریعہ آیت کریمہ کا ورد ہے۔ لہذا ہم جس ماحول میں ہیں، یہ ماحول ابھی ہمارے لیے راست ماحول نہیں ہے۔ چاہے آپ تجارت کرتے ہیں، چاہے آپ عصری تعلیمی جامعات میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، چاہے آپ کسی پوسٹ پر ہو، چاہے کسی دوسرے ادارے میں ہو آپ، تو آپ پریشان رہتے ہیں۔ آج کل کا ماحول اسی طرح بنا ہوا ہے۔ تو اس پریشان کن حالات سے نکلنے کے لیے نسخہ یونس علیہ السلام کو استعمال کرنا چاہیے۔ لہٰذا آپ ہمارے ساتھ پڑھیں گے اس آیات کریمہ کو، اور وہ بھی زور سے پڑھیں گے، اس سے پہلے درود شریف پڑھیں گے تاکہ یہ ہمیں یاد ہو جائے، اور جہاں پہ بھی ہم ہو اس آیت کریمہ کا ورد ہم کرتے رہیں، تاکہ ہمیں پریشانیوں سے، گھر کے اختلافات سے اور تجارت کے خسارے سے ہمیں نجات ملے۔ آپ ہمارے ساتھ پڑھتے رہے، اللہم صلی علی محمد۔ آواز اونچی ہونی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے مشقت کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
میں چونکہ حضرت مرشدنا مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرقدہ کا خلیفہ مجاز بھی ہوں اور چمن سے کے ساتھ تعلق ہے، جو کہ پاکستان کا آخری سرا ہے۔ حضرت وہاں پہ برادر مکرم حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن صاحب بھی ساتھ ہوتے تھے، تو حضرت ہمارے جامعے میں کئی بار تشریف لا چکے ہیں۔ تو حضرت کے جو معمولات ہمیں بتائے گئے وہ ہم نے اپنے جامعے میں ہفتہ وار اس کو نافذ بھی کیا ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ حضرات جو ہے حضرت کے طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں، چونکہ ہم چمن سے حضرت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو آپ حضرات یہیں حاضر ہو کر الحمدللہ حضرت کے لائق فرزندان جو ہے، جو اس وقت پورے عالم اسلام میں جو ہے ان کے اسپار بھی ہوتے ہیں، حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن صاحب اور حضرت مولانا مفتی اویس الرحمن صاحب، یہ پورے اسلام آباد کے ذمہ دار بھی ہے اور الحمدللہ ہر اسلامی تحریک خصوصاً جمعیت علماء اسلام کا حصہ بھی رہے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے یہ ورد کرایا آپ سے، اور خصوصاً درود شریف کا ورد۔ اور آخری گزارش میں عرض کر دوں وہ یہ کہ آج کل محرم الحرام کے نام سے جو خرافات شروع ہوئے ہیں، ماتمی جلوس ہے، عزاداری ہے، فلان ہے فلان ہے، اسلامی تاریخ اور کتب کے مطالعے سے یہ بات ظاہر ہے کہ 400 سال تک جو ہے ان خرافات کا کوئی نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ چاہے ماتمی جلوس ہو، چاہے عزاداری ہو، چاہے مجالس ہو، کوئی 400 سال تک کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پھر 400 سال کے بعد جو ہے لوگوں نے اس کو شروع کیا، ان تمام خرافات کو اپنے بادشاہت کو بچانے کے لیے اور مالی مفادات حاصل کرنے کے لیے، لہذا محرم الحرام اور عاشورہ کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے آج کل، صرف حدیث میں عاشورہ کے روزے کے حوالے سے فضائل بیان ہوئے ہیں، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال بھی زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا یا 11 تاریخ کا روزہ ساتھ کر لوں گا، تاکہ یہودیوں کے وہ عمل جو ہے ان کے اوپر ہم عمل پیرا نہ ہو۔ اس کے علاوہ پورے مہینے کے فضائل تو آئے ہیں، انبیاء کرام کے حوالے سے میں نے 1-2 واقعات پیش خدمت بھی کیے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ماتمی جلوس ہے ان کا کوئی اصل نہیں ہے۔ اب بات تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، بعض لوگ جو ہے بات کو سمجھتے ہوئے بھی ان کے خلاف ورزی کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ میں ایک لطیفہ پہلے سناتا ہوں، یہاں پہ طلباء کرام بھی تشریف رکھتے ہیں، طلباء کو لطائف بہت پسند ہے۔ عراق کا ایک بندہ کراچی تشریف لایا تھا، تو انہوں نے ماتمی جلوس کو دیکھا، تو کسی سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کربلا میں حضرت امام حسین کے حوالے سے جو ظلم ہوا تھا اس حوالے سے یہ لوگ ماتم کر رہے ہیں۔ تو وہ عراقی باشندہ نے جواباً کہا کہ یہ تو ہمارے علاقے میں بہت پرانا واقعہ ہے، یہ تو ابھی ہم بھول چکے ہیں، میرے خیال سے کراچی والوں کو یہ اطلاع ابھی پہنچی ہے، اس لیے یہ ابھی ماتم کر رہا ہے۔ اس سے حالانکہ کراچی والوں کو تو یہ اطلاع پہلے بھی پہنچی ہوئی تھی، وہ لوگ جہالت کے شکار نہیں ہوتے اور ہم ہر جہالت کے شکار ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمارے تعلق جو ہے نہ کسی عالم کے ساتھ ہوتا ہے نہ کسی پیر اور مرشد کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس لطیفے کے بعد
میں گزارش کر دوں کہ یہ جو خرافات حضرت امام حسین کے نام پہ ہو رہے ہیں، اس میں 2 شرعی مسائل میں بیان کروں گا۔ ایک یہ کہ ایک بندہ ماتمی جلوس میں عقیدے کے بنیاد پہ شریک ہوتا ہے، تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، جتنے بھی دارالفتہ ہیں، جتنے بھی مفتیان کرام ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اب یہ جو آدمی ماتمی جلوس میں شریک ہوا، پہلے اس کے عقائد کا جانچ لینا چاہیے کہ وہ کس بنیاد پہ شریک ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ جلوس جا رہا ہے، آدمی ویسے ساتھ ہو گیا اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، نہ کوئی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جلوس ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ماتم ہر چیز سے فضیلت رکھتا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں تھا، پھر بھی وہ فاسق ہے اور فاجر ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے جنازے کی نماز جائز ہے، آپ ان کی جنازے کی نماز میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر وہ عقیدت کے بنیاد پہ شریک ہوئے تو ہمارے تمام مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ ان کا نماز جنازہ کوئی نہیں کرا سکے گا، نہ آپ ان کے نماز جنازے میں شرکت کے لیے جواز ہے آپ کے لیے۔ اب یہ تو آسان سا مسئلہ ہے، آپ اگر ماتمی جلوس عزاداری کا مجلس کا حصہ بنتے ہیں تو اس خطرناک پہلو کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ خدا نخواستہ کل اگر میں مر گیا تو میرے جنازے میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ علماء کرام نے یہی فتویٰ دیا ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ اگر کسی محلے کے امام نے شرکت کی، یہ تو عام مسلمانوں کے حوالے سے بات ہوئی، اگر کسی محلے کے امام نے شرکت کی تو پھر پوچھا جائے گا اس سے کہ آپ نے کس بنیاد پہ شرکت کی۔ اگر وہ عقیدتاً شریک نہیں ہوئے، ویسے وقت گزارنے کی خاطر ان خرافات میں پڑنے کی بجائے آپ حضرات جو ہے حضرت یونس علیہ السلام، آپ اور حضرات اور ہم حضرت یونس علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں گے، آیات کریمہ کا ورد سب سے زیادہ پڑھیں گے اس مہینے میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قیدی بنے تو نجات کے لیے انہوں نے یہ نسخہ استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ اسی آیات کے آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس آیات کا ورد شروع نہ کرتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ قیدی ہوتے۔ لہٰذا اگر ہم اس مہینے سے یہ کام لیں کہ یہ تسبیح آج کل ہر کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو جیسے ہی موقع ملا ہم کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ساتھ میں شروع اور آخر میں درود شریف بھی پڑھے، تاکہ یہ دنیاوی مشکلات سے ہمیں نجات ملے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے سینہ سپر ہو کر ایک شمشیر بے نیام کی حیثیت سے وہ کھڑے ہو گئے۔ تو ہمیں ہر فرشی خدا کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ وہ شاعر کا ایک شعر ہے کہ عرش کے مالک میرے لاج رکھنا، فرش کے سب خداؤں سے الجھ بیٹھا۔ تو ہمیں محرم کا مہینہ یہی درس دیتا ہے کہ ہم جہاں پہ جس انداز میں منکرات کا سامنا کرتے ہیں، شریعت کے مخالف کام کا سامنا کرتے ہیں، تو ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ کام شریعت کے مخالف ہے۔ اگرچہ آج کل ماحول تو یہی بنا ہے کہ ہم منکر سے منکر پہل کو بھی دیکھیں تو ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل ایک زمانے میں تمام انسانیت کے افضل ترین انسان تھے، لیکن آج کل جو ہے وہ صفر بن گئے، یعنی وہ انگلش میں ٹاپ آف دا لسٹ جو کہا جاتا ہے، اس سے زیرو آف دا لسٹ ہو گیا۔
بنی اسرائیل کے اس سفر کا بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا چھوڑ دیے انہوں نے. بڑے چھوٹے کو نہیں کہہ سکتے تھے، انڈیوال کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، تو یہی بیماری جو ان کی ہلاکت کی سبب بھی بنے. لہٰذا اس درس کو ہم لے لیں. آیات کریمہ کا ورد کرنا چاہیے اور تمام پرشی خداؤں کے سامنے سینہ سپر ہونا چاہیے، اور اسی طرح تمام بتوں کو ہمیں توڑنا چاہیے عملاً اور فعلاً. یہی ہمیں درس اسلامی تعلیمات کے حوالے سے مل رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو اہل تشیع کرتے ہیں یا روافظ کرتے ہیں، یہ ماتمی جلوس ہے، عزاداری ہے، مجالس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، وہ جو کرنا چاہے کرتے رہے، لیکن ہمیں قرآن جو بتاتا ہے، ہمیں حدیث رسول جو بتاتے ہیں، ہمیں اسی راستے پہ چلنا چاہیے، اور اسی میں دنیاوی نجات بھی ہے اور اخروی نجات بھی ہے. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے یہ دستبستہ التماس کروں گا کہ آئندہ 10 دن جو ہے وہ خرافات کے دنوں سے مشہور ہوئے ہیں. آپ کو ان دنوں میں بطور خاص روزہ رکھنا چاہیے، آیات کریمہ کا ورد کرنا چاہیے، اور اپنے عقیدہ اور نظریے کے لحاظ سے ایک بالغ النظر مسلمان بننا چاہیے. آج کل ہم میں مخنثین فکر کے لحاظ سے، نظریے کے لحاظ سے مخنثین زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. فکری مخنث اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے آپ کوئی بھی منکر کام کر لے وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا. لہذا اسی کے اوپر میں اتفاق کرتا ہوں. ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے. میں آخر میں حضرت کو یاد کر کے، میں جب بھی اسلام آباد آتا ہوں تو حضرت کے زیارت کے بغیر تقریباً ہم یہاں سے واپس نہیں جاتے ہیں. تو ہم در حقیقت حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن نور اللہ مرقدہ کے مزار پر حاضری دینے کے لیے حاضر ہوئے تھے. پھر برادر مکرم حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن صاحب نے حکم فرمایا کہ آپ منبر پر بیٹھ کر چند جملے ادا کر لیں، اور خصوصاً محرم کے حوالے سے، چونکہ آج مناسبت یہی تھی. تو یہی چند گزارشات میں حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن صاحب اور حضرت مولانا مفتی اویس صاحب اور ان کے جملہ خاندان اور ان کے چچا محترم اور ان کے جملہ خاندان کا میں مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے جو ہے ہمیں حضرت کے مسند پہ بیٹھنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ اس جامعے کو تا قیامت آباد رکھے، اور اس خانقاہ کو اللہ تعالیٰ ان کے فیوضات کو